دامت برکاتہم العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اما بعد، حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بہت مسرت کا موقع ہے کہ آج اس مبارک مدرسے میں جو سارے مدارس کی جو ماں ہے، ام المدارس یعنی صفہ، اس کے نام پر قائم ہونے والے اس جامعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے ایک مرتبہ پہلے بھی ایک میری حاضری ہوئی تھی، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، لیکن کئی سالوں کے بعد پھر آج حاضری نصیب ہوئی، اور الحمدللہ اس جامعہ کو ہر اعتبار سے رو بترقی پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو دن دونی رات چوگنی ترقیات ظاہرہ و باطنہ عطا فرمائے۔ میں مولانا قاری حق نواز صاحب دامت برکاتہم اور ان کے قابل فخر فرزند مولانا محمد زبیر حق نواز صاحب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی جہد مسلسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جامعہ کو پاکستان کے نمایاں جامعات میں ایک معزز مقام عطا فرمایا، اور بڑی مسرت کی بات ہے کہ الحمدللہ یہاں کے فضلاء نے اور یہاں کے طلباء نے وفاق المدارس العربیہ کے امتحانات میں نمایاں پوزیشنیں حاصل کیں، اور اس اعتبار سے ہم سب کے لیے یہ قابل فخر جامعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید ترقیات عطا فرمائیں، اور جو علم کا اصل مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جامعہ کے ذریعے وہ حاصل فرمائیں اور اس کی توفیق عطا فرمائیں، اور یہاں سے اللہ والے علماء پیدا ہوں۔ علماء بہت ہوتے ہیں، لیکن ہمیں علم سے زیادہ اللہ جل جلالہ سے خاص تعلق رکھنے والوں کی ضرورت ہے، جن کا ہر قول و فعل، جن کا ہر قدم اللہ جل جلالہ کی رضا کے خاطر ہو۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں کے فضلاء اس میدان کے اندر نہ صرف علمی بلکہ روحانی اور تعلق مع اللہ کی دولت سے فیضیاب ہوں گے، اور اپنی تعلیمات سے انشاءاللہ دنیا کو منور کریں گے۔ اس وقت مجھ سے
فرمائش کی گئی ہے کہ میں صحیح بخاری کے آخری باب کی کچھ تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ عزیز طالب علم نے یہ باب اور اس کی حدیث اسناد مسلسل کے ساتھ ہمارے سامنے پڑھی ہے، اور یہ آخری باب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کا۔ اگر اس کی مکمل تشریح اول سے آخر تک کی جائے اور اس کے پس منظر میں جو مسائل ہیں ان پر گفتگو کی جائے تو بہت طویل وقت چاہیے، لیکن ان میں سے میں 2-3 نکات کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ باب امام بخاری کے کتاب کے آخری حصے کی، یعنی کتاب التوحید کا ایک حصہ ہے، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نرالا اسلوب ہے کہ عام طور سے جو کتابیں حدیث کی آپ نے پڑھی ہوں گی اور پڑھتے رہے ہیں، وہ آ کر عموماً کتاب المناقب پر ختم ہوتی ہیں، یا کسی نے کوئی اور موضوع اختیار کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک عجیب اسلوب اختیار فرمایا کہ کتاب الایمان شروع میں آئی تھی، بظاہر توحید کا تعلق کتاب الایمان سے تھا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان الگ ذکر کی اور آخر میں خاتمہ کتاب التوحید پر کیا۔ یہ حضرات شراح حدیث نے اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی ہے کہ توحید جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا عنوان ہے، لا الہ الا اللہ کا، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ اس کا آخری کلام، اپنی زندگی کا آخری کلام کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ تو حضرات محدثین نے یہ فرمایا، شراح حدیث نے، کہ امام بخاری نے کتاب التوحید اس لیے آخر میں کی تاکہ آخر کلامہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں داخل ہو جائے۔ لیکن اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ ایمان جو ہے وہ در حقیقت ایک طرف اللہ جل جلالہ اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مجموعہ ہے جن کی اطاعت واجب ہے، اور دوسری طرف ایمان ہی کا تقاضا یہ ہے کہ جو تعلیمات یا جو عقائد اسلام کے خلاف ہوں ان سے بھی انسان براءت کا اظہار کرے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ میں نفی ہے تمام معبودوں کی، اور الا اللہ میں اس بات ہے صرف اللہ جل جلالہ کے معبود ہونے کا۔ تو ایمان صرف اس بات کا نام نہیں ہے بلکہ نفی کا بھی نام ہے۔ نفی یہ کہ جو غلط عقائد ہیں ان سے انسان براءت کا اظہار کرے۔ اسی لیے جب کوئی مسلمان ہو تو صرف کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر بے شک مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کا پہلے کوئی اور مذہب تھا، کوئی اور دین تھا، اس دین سے براءت کرنے کا اعلان بھی اسلام لانے کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں عقائد صحیحہ سکھائے ہیں، وہاں عقائد باطلہ کی نفی بھی ہمارے ایمان کا جز ہے۔
تو اب اس ترتیب سے اگر آپ دیکھیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ایمان کا بیان فرمایا، ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، اس کے شعبے کیا ہیں، وہ بیان فرمائے، اور پھر ایمان کے شعبوں کے تحت پھر طہارت سے لے کر آخر تک جتنے احکام شرعیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھے وہ سارے کے سارے ذکر کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ سارا تم نے پڑھ تو لیا، لیکن یاد رکھو کہ اس ایمان پر ڈاکے ڈالنے والے بھی بہت ہیں، اس ایمان کے غلط معنی بتانے والے بھی بہت ہیں، اس ایمان کے اور عقیدے کی خرابیاں لوگوں تک پہنچانے والے بھی بہت ہیں۔ لہذا کتاب التوحید قائم کر کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان گمراہ فرقوں کی تردید اور نفی کی ہے جنہوں نے ایمان کے عقائد پر ڈاکے ڈالے تھے۔ اس میں معتزلہ تھے، اس میں جہمیہ تھے، اس میں کرامیہ تھے، اس میں قدریہ تھے، اس میں جبریہ تھے، جہمیہ تھے، یہ فرقے وجود میں آ گئے تھے اور انہوں نے ایمان کے اوپر ڈاکے ڈالنے شروع کیے تھے۔ اپنی طرف سے اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنی سمجھ کی بنیاد پر ایمان کی اور اسلام کی وہ تشریحات شروع کی تھی کہ جن کا قرآن و حدیث میں سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن تعویلات کرتے تھے، آیات میں تعویل، احادیث میں تعویل، اور امت کے جو مسلمہ عقائد ہیں ان کی خلاف ورزی۔ جس زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں تو ان عقائد کا اور ان افکار کا ڈنکا بجا ہوا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے، کوڑے کھائے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن ایمان کا تحفظ کیا، عقائد کا تحفظ کیا اور ان سارے باطل فرقوں کی تردید فرمائی۔ تو ایک عالم کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ صرف اس بات کرے، بلکہ گمراہی کی نفی اور گمراہی کی تردید بھی ایک عالم کا فریضہ ہے۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس میں جس زمانے کی یہ بات ہے امام احمد بن حنبل کی، ڈنکا بجا ہوا تھا معتزلہ کا، جہمیہ کا، اور یہاں تک کہ جو حکومت تھی وہ ان کے دام میں آ گئی تھی اور حکومت معتزلہ کے قائم ہو گئی تھی، اور جو آدمی صحیح عقیدے کا اظہار کرے اس کے لیے اس کے اوپر کوڑے برسائے جاتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر 17 کوڑے لگائے گئے، اور وہ کوڑا ایسا تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ ایک کوڑا ایسا تھا کہ اگر ایک کوڑا کسی ہاتھی کے اوپر مار دیا جائے وہ بھی لگ جاتا تھا، ایسے کوڑے برسائے گئے 17، اور انہوں نے اس کو برداشت کیا، انہوں نے جیل کاٹی اور اس کو برداشت کر کے ان کا مقابلہ کیا۔ ڈنکا ایسا بجا ہوا تھا کہ علی بن مدینی جیسا محدث جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ چھپ کر بیٹھ گئے تھے، اور ان سے کوئی کہتا تھا کہ آپ اسی طرح اعلانیہ جائیں جیسے کہ امام احمد بن حنبل اپنے عقائد کا اعلان کرتے ہیں، اس طرح آپ بھی جا کر تردید کریں۔ تو فرماتے تھے بھائی میں کوڑوں کا تحمل نہیں کر سکتا، تو اس لیے چھپ کر بیٹھ، امام بخاری کا استاد، لیکن یہ چھپ کر اس لیے بیٹھ گئے تھے کہ کم از کم کہیں باہر نکلوں گا تو کوئی سوال ہوگا، اور سوال کرنے کے نتیجے میں اگر حق کا اظہار کروں گا تو میرے لیے کوڑے ہیں، اور اگر میں حق کا اظہار نہیں کروں گا تو باطل کا ساتھ دے رہا ہوں گا، اس لیے بیٹھ گئے تھے۔ علی بن مدینی جیسا انسان جس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ ان کے
ایک درس میں صرف ایک درس میں 6000 دباتیں شمار کی گئیں جو قلم سے لکھنے والے تھے طلبہ، ان کی سنی ہوئی حدیث ہے 6000 دباتیں ان کے درس میں. تو ان کو بھی لیکن اتنا ضرور ہوا کہ انہوں نے کوئی بات ایسی نہیں کی جو حق کے خلاف ہو، صرف یہ کہ بالکل حق کا اظہار کیا کہ میں اتنا برداشت نہیں کر سکتا. اتنا ڈنکا بجا ہوا تھا ان عقائد کا اور ان نظریات کا اور عقل کے نام پر اور تجدید کے نام پر. وہ اپنے آپ کو اہل التوحید کہتے تھے، اصحاب التوحید انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا، ڈنکا بجا ہوا. آج بتاؤ کہاں ہے معتزلہ، کہاں ہے جہمیہ، کہاں ہے کرامیہ؟ کون ہے جو ان کے عقائد کے آج یا ان کی باتوں کی تصدیق کرے یا اس کے دل پر اس کے دلائل کا اثر پڑے؟ کوئی ہے؟ سب فنا ہو گئے، تاریخ کا حصہ بن گئے. کوئی ان کے جاننے والا نہیں، ان کا ماننے والا نہیں. تو میرے بھائیوں، کہنا یہ تھا کہ دین وہ ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ ہے دین. اس دین کے خلاف زمانے کی تبدیلیوں سے مختلف افکار، مختلف نظریات، مختلف فرقے پیدا ہوتے رہے. ایک زمانے تک ان کا ڈنکا بجا، ایک زمانے تک ان کے افکار جو ہیں دنیا کے دلوں پر مسلط ہوئے، اور یہ سمجھ میں آتا تھا کہ بھائی دیکھو جتنی نئی نسل ہے وہ ساری ان کے پیچھے جا رہی ہے، سب ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور اس واسطے علماء حق ہیں یا جو متقدمین کے نام لیوا ہیں، جو سلف صالحین کے پیروکار ہیں، ان کو کچھ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی چاہیے تاکہ ان نئے افکار کا کچھ مقابلہ کر سکیں. اگر وہ حضرات امام احمد بن حنبل اور امام بخاری انہوں نے اگر اس دباؤ میں آ کر اگر کوئی ادنا شوشہ بھی بدل دیا ہوتا تو آج دین اس صورت میں محسوس نہ ہوتا. تو ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ان کا ڈنکا بجتا ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بھئی بڑے مؤثر، ان کا کلام بڑا مؤثر ہے، لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. لوگ کہا جاتا ہے کہ یہ نئے افکار لے کر آئے ہیں اور نئے نظریات لے کر آئے ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے والوں کی ایک فوج ہے جو ان کے پیچھے چل رہی ہے، اور یہ بیچارے پرانے لوگ سلف صالحین کے پیروکار یہ پیچھے رہ گئے ہیں اور وہ آگے بڑھ گئے ہیں. میرے بھائیوں، وہ جتنے آگے بڑھنے والے ہیں وہ بھی اسی طرح تاریخ کا حصہ بننے والے ہیں جیسے معتزلہ اور جہمیہ بنے تھے. لہذا کبھی اس بات سے مرعوب نہ ہونا کہ فلاں نظریہ جو ہے اس کا بڑا چرچا ہے، فلاں نظریہ بڑا پھیل رہا ہے، نوجوان نسل اس کی طرف جا رہی ہے، اس کے باتوں کے اندر بڑی تاثیر ہے. اس بات سے کبھی مرعوب نہ ہونا. یہ سارے نظریات، سارے افکار جو مان علیہ واصحابی کے خلاف ہے، سب مٹنے والے ہیں. ایک دن وہ بھی تاریخ کا حصہ بنیں گے جس طرح معتزلہ اور جہمیہ بن گئے. تو اس واسطے میں اس کتاب التوحید کو میں ایک سبق کے طور پر پڑھتا ہوں، سبق کے طور پر پڑھتا ہوں کہ دیکھو یہ سارے تھے، کہاں گئے؟ آج بھی ہمارے سامنے کیسے نظریات ہیں، کیسے افکار ہیں، کیسے لوگ آ رہے ہیں، نئی نئی باتیں کر رہے ہیں. بھائی اس میں بڑی جدت ہے، اس کے بیان میں بڑی جدت ہے، اس کے بیان میں بڑی تاثیر ہے، اس کی تحریر میں بڑی جان ہے. یہ لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں. ڈنکا بجا ہوا ہے کن کے بعد؟ نو تعلیم یافتہ قوم جو ہے وہ ان کے پیچھے چل رہی ہے. تو میرے بھائیوں، جانے دو ان کے پیچھے.
ہم تو اسی پر رہیں گے جو ما انا علیہ واصحابی کا پیغام ہے. یہ سب مٹ جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے اور تاریخ کا حصہ بنیں گے. آپ نے، میں تو معتزلہ جہمیہ کی بات کر رہا ہوں، پاکستان ہمارے بر صغیر کے اندر دیکھو، تاریخ پر نظر ڈالو تو ایک زمانے میں مشرقی صاحب چل رہے ہیں، ان کا ڈنکا بجا ہوا ہے، ان کی تحریریں پڑھی جا رہی ہیں، ان کے نظریات اپنائے جا رہے ہیں. جی آج کوئی جانتا ہے مشرقی صاحب کو؟ ان کی تحریر کوئی پڑھتا ہے؟ نہیں. تو غلام احمد پرویز صاحب تھے، ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ بھائی علماء کے پاس ان کا توڑ نہیں ہے سوائے کفر کے فتوے کی. لیکن آج دیکھو کوئی پڑھتا ہے غلام احمد پرویز کی کتابیں؟ وہ کباڑیوں کے ہاں بک رہی ہیں. تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ما انا علیہ واصحابی کا پیغام دینے والا بنو، اور کسی بھی ادھر ادھر کی تحریکوں سے، ادھر ادھر کے نظریات سے یہ نہ سمجھنا کہ اسلام میں آج ترمیم کی ضرورت پیش آ گئی ہے، اسلام کے ہمیں اپنے سلف صالحین کے طریقے سے بدلنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے. کبھی دماغ میں یہ خیال نہ لانا. ان کا یہ جو پڑھائی جاتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں بھئی معتزلہ کو اب کیا پڑھیں اور جہمیہ کو کیا پڑھیں. تو میں تو کہتا ہوں پڑھو، تاکہ پتہ چلے کہ کون کیا تھا اور کیا ہو گیا. تو ایک بات تو مجھے یہ کہنی تھی کتاب التوحید کے بارے میں. دوسری بات یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو، اصل تو مقصود معتزلہ کی تردید ہی تھی، لیکن جو حدیث لائے یا جو باب لائے یا جس آیت سے آغاز فرمایا وہ وزن اعمال کی. کیا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. قیامت کے دن ہم ترازویں سامنے رکھیں گے. کون سی ترازویں؟ القسط، جو سراپا انصاف ہوں گی. قیامت کے دن ہم رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی انسان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. سب کے اعمال نامے دیکھ لیے جائیں گے اور اس وقت سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم سے بھی فیصلہ کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس کا کیا عمل ہے، تو اس کے مطابق فیصلہ کر سکتے تھے. لیکن سنت یہ بتا دی کہ انصاف صرف وہ نہیں ہے جو انصاف کیا جائے، بلکہ انصاف نظر بھی آنا چاہیے. لہذا موازین، ترازویں قائم ہوں، اس میں وزن کیا جائے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، سب کچھ پڑھ تو لیا، عقائد بھی پڑھ لیے، عبادات بھی پڑھ لی، معاملات بھی پڑھ لیے، معاشرت کے احکام بھی پڑھ لیے، اخلاق کے احکام بھی پڑھ لیے، اور جو باطل لوگ تھے ان کی تردید بھی کر لی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے ہر ایک آدمی کو کہ جب اس کا نام اعمال پیش ہوگا اور ترازویں قائم ہوں گی، اس میں جب تمہارا عمل کتنا وزن رکھے. صرف اتنی بات نہیں کہ لمبی چوڑی تحقیقات کر لیں، لمبی چوڑی تحقیقات کے ذریعے علوم کے دریا بہا دیے، سب کچھ بہا دیے، لیکن جب تک وزن نہ ہو کسی عمل میں، اس وقت تک اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں. بڑے بڑے علم و معرفت کے دریا بہا دیے کسی نے، لیکن طبیعت میں اخلاص نہیں ہے. اللہ بچائے. شہرت کی آرزو ہے، حب جاہ ہے، تو سارے علم و تحقیق کے جو دریا بہائے وہ میزان عمل میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھتے. لیکن چھوٹا سا عمل ہے اور اخلاص کے ساتھ ہے،
راستے سے کانٹا ہٹا دیا اخلاص کے ساتھ، ایک کتے کو پانی پلا دیا اخلاص کے ساتھ، چھوٹا سا عمل لیکن اتنا بڑا وزن اس کا اخلاص کی جگہ. تو وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے. اگر میں یہ کہوں تو شاید بیجا نہ ہو کہ امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ اگر وزن پیدا کرنا ہے اپنے اعمال کے اندر تو میری پہلی حدیث پڑھ لو، انما الاعمال بالنیات. نیت اگر درست ہے، درست ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا مقصود، کوئی شہرت مقصود نہیں. ارے ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، بڑی آزمائش ہے ہم طالب علموں کے لیے، کیونکہ ہم پڑھتے تو ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، بیانات بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، لیکن شیطان اس میں ڈال دیتا ہے حب جاہ کے، ڈال دیتا ہے اس میں، اللہ بچائے، شہرت کی خواہش ڈال دیتا ہے، اس بات کی خواہش ڈال دیتا ہے کہ لوگ میرے گن گائیں اور میری تعریفیں کریں، مجھ پر تعریفوں کے ڈونگرے برسائیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حفاظت فرمائے. تو امام بخاری اسی طرف سے توجہ دلا کہ اب تم عالم بن کے جا رہے ہو. مجھے تو ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر منکشف فرمایا ہوگا کہ میری آخری حدیث پڑھ کے لوگ عالم بنا کریں گے اور ان کے اوپر ان کو دستار پہنائی جایا کرے گی، اس کے بعد لوگ علماء کہلائیں گے. تو کہہ رہے ہیں ارے اللہ کے بندو، عالم بن کر جا رہے ہو، پہلے اپنے دل کا جائزہ لے لو. یہاں سے جا کر پڑھاؤ گے، یہاں سے جا کر بیانات کرو گے، یہاں سے جا کر کتابیں لکھو گے، سب کچھ کرو گے، لیکن یہ نہ بھولنا کہ یہ سارے اعمال وزن ہوں گے اور ان کا وزن اخلاص سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی سے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے ہوگا، محض علمی طور کے اوپر بحثیں کرنے سے نہیں ہوگا. اس لیے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام بخاری کا پیغام ہے، اور یہ پیغام اگر دیکھا جائے تو ساری کتاب پر بھاری ہے. اس لیے کہ سب کچھ کر رہا ہے آدمی، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، دعوت بھی کر رہا ہے، تبلیغ بھی کر رہا ہے، جہاد بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ بچائے اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے وزن اعمال کی امام بخاری نے یہاں پر اس کے لیے باب قائم کیا. پھر عجیب بات ہے، آگے امام بخاری فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ وَبَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. اعمال بھی تولے جائیں گے اور قول بھی تولا جائے گا. تو مولویوں، تم مولوی بن کے جا رہے ہو تو تمہارے اعمال بھی تلیں گے اور تمہارے اقوال بھی تلیں گے. قول زبان سے نکلنے والا یہ بھی تلے گا. تو اب تمہاری یہ نہیں ہے کہ جو بات منہ میں آیا نکال دی، اور ایسا نہیں ہے کہ اب جس طرح پہلے تم اپنی زبان کو بے قابو رکھے ہوئے تھے کہ وہ کیسی کی طرح چل رہی ہے اور پتہ نہیں ہے کہ میں اس کی یہ مجھے جنت میں لے جائے گی یا جہنم میں لے جائے گی. اب تمہیں اپنے قول پر پہرا بٹھانا ہوگا کہ جو میں قول کہہ رہا ہوں یہ مجھے جنت میں لے جانے والا ہے یا جہنم میں لے جانے والا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم جب کبھی آپ سے کوئی بات پوچھتے ہیں یا کوئی سوال کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا تھوڑی دیر آپ خاموش ہوتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں. خاموش ہو کے کیا کرتے ہیں آپ؟ تو فرمایا کہ میں تھوڑی دیر خاموش ہو کر اپنے آپ کو جنت اور جہنم پر پیش کرتا ہوں. یعنی یہ سوچتا ہوں کہ میں جو جواب دینے جا رہا ہوں یہ مجھے جنت میں لے جانے والا ہے یا جہنم میں لے جانے والا ہے. بقولہم یوزن. اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رکتے تھے تھوڑی دیر. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اللہ کے بندو اب تمہارے قول کا زمانہ آ رہا ہے. پڑھاؤ گے تو قول، بیان کرو گے تو قول، لکھو گے تو قول. اب وہ تمہارا قول
جچا تلا ہونا چاہیے، جچا تلا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جو منہ میں آیا بک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتایا کہ دعوت کس طرح دی جاتی ہے، مخالفین کا مقابلہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے۔ کون فرعون؟ جو خدائی کے دعوے دار۔ اس سے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قولا لہو قولا لینا۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ آج تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے، اور تمہارا مخالف فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے جا کے بات کرو تو نرمی سے کرنا۔ کیوں کہ نرمی سے کرنا؟ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت مان لے، شاید وہ اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو علم ازلی میں تھا کہ ایمان لانے والا نہیں ہے، یہ نصیحت قبول نہیں کرے گا، اس کے دل میں خدا کا خوف بھی نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ جانتے تھے۔ لیکن یہ فرمایا لعلہ یتذکر و یخشی، کہ ایک داعی کے دل میں، ایک مبلغ کے دل میں یہ امید ہونی چاہیے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ شاید اس کے دل میں اتر جائے۔ اس انداز سے کہنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہنی چاہیے، لعلہ یتذکر و یخشی۔ آج دیکھو ہماری زبانیں کس طرح چل رہی ہیں، کوئی ذرا سا مخالف ہو اور اس کے بارے میں کس طرح زبانیں دراز ہوتی ہیں، کس طرح اس کی تذلیل کی جاتی ہے، کس طرح اس کی تحقیر کی جاتی ہے۔ یہ کوئی پیغمبرانہ دعوت نہیں ہے، یہ نفسانی دعوت ہے، یہ نفسانی دعوت ہے۔ پیغمبر تو وہ ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ یا قوم انا نراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے تمہیں ہم بیوقوف جانتے ہیں اور جھوٹے ہو تم۔ آج کا آدمی ہو تو کہتا ہے تو بیوقوف، تیرا باپ بیوقوف، تیرا دادا بیوقوف۔ لیکن پیغمبر کیا کہتا ہے؟ یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ تو قولہم یوزن، اب تم جا رہے ہو مولوی بن کر، عالم بن کر، تو تمہارے قول کو وزن کیا جائے گا، تو بولنے سے پہلے خود جانچ لیا کرو، بولنے سے پہلے خود وزن کر لیا کرو کہ باقی میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ نامہ اعمال میں وزن رکھے گی یا اس کا وزن ہلکا ہوگا، منخفت موازینوں میں داخل ہو جائے گا۔ وقولہم یوزن۔ تو دوسری بات بھائی یہ ہے، دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے جو حدیث روایت فرمائی، کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ یہ حدیث میں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، میزان عمل میں زبان پر ہلکے ہیں اور میزان عمل میں بھاری ہیں۔ اس سے جو سبق مل رہا ہے وہ یہ کہ زبان پر ہلکا ہونا یا زبان پر بھاری ہونا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ زبان پر ہلکا ہو کیا معنی کہ زبان آدمی کی وہ جوشیلی ہو، اور زبان ایسی ہو کہ جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہو، جن الفاظ کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہو، خفیفتان علی اللسان، تو وہ ثقیل ہو۔ لیکن اگر اس میں اخلاص کا وزن نہیں ہے تو وہ ہلکا ہے۔ اور ایک چھوٹا سا کلمہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، چھوٹا سا ہے، زبان کے اوپر ہلکا ہے، لیکن میزان عمل میں اس کا وزن بہت زیادہ ہے اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ کلمہ ایسا ہے
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا مطلب بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے تو اس کے گناہ اگر پہاڑ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرما دے. چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن اتنا بڑا وزن ہے اس کا. اور اگر دیکھا جائے تو اس میں جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کے معنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بھی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو محض یہ ٹوٹکا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک اقرار پوشیدہ ہے. کیا اقرار؟ کہ اس کی ہر چیز عیب سے پاک ہے. باری تعالیٰ کی ہر چیز عیب سے پاک ہے. وہ خود بھی عیب سے پاک، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر بھی عیب سے پاک، اس کی نازل کی ہوئی کتابیں بھی عیب سے پاک، اس کی بھیجی ہوئی شریعت بھی عیب سے پاک، ساری چیزیں عیب سے پاک ہے. بِحَمْدِهِ اور ساتھ میں میں اس کی تعریف کرتا ہوں، یعنی اس کے سارے کمالات اللہ جل جلالہ کی ذات میں جمع ہیں، اس کی میں تعریف کرتا ہوں. تو جب کمالات کا ذکر آتا ہے کہ باری تعالیٰ میں کمالات سب سے زیادہ ہے، تو جس میں کمال ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ محبت کسی کے کمال کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی کے جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی کے منال کی وجہ سے ہوتی ہے. اور باری تعالیٰ میں سب جمع ہیں، کمال بھی، جمال بھی، منال بھی. تو جو کمالات کا جو مجموعہ ہے، جو ذات، اس سے محبت ہوگی نا. تو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو گے زیادہ سے زیادہ سمجھ کر تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوگا. اور پھر سبحان اللہ العظیم، باری تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کہ وہ بڑی عظیم ذات ہے. عظمت میں شوکت ہے، اس میں جلال ہے، اس میں رعب ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تصور کرو گے تو خوف پیدا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو. تو سبحان اللہ و بحمدہ سے محبت پیدا ہوگی، سبحان اللہ العظیم سے خوف پیدا ہوگا. اور محبت اور خوف جب جمع ہو جائیں تو اسی کا نام ہے خشیت. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو ہمیں امام بخاری جاتے جاتے یہ سبق دے کر گئے ہیں کہ بھائی خشیت اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. جو پڑھا لکھا ہے وہ بیکار ہے اگر باری تعالیٰ کی خشیت دل میں نہ ہو. خشیت یہی ہے کہ ہر وقت ایک کانٹا دل میں رہے. کیا کانٹا؟ کہ جو کرنے جا رہا ہوں یا جو بولنے جا رہا ہوں وہ میرے مالک کو پسند ہے یا ناپسند. بس یہ کانٹا دل میں پیدا ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اب حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ سے ایک درخواست یہ ہے کہ وہ یہاں کے اساتذہ کرام نے بھی اجتماعی طور پر یہ درخواست کی ہے اور طلباء کی بھی یہ چاہت ہے کہ حضرت اجازت حدیث عطا فرمائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی درس، خطاب اور بیان کی دعا اور تخصص فی الافتاء کے افتتاح کی دعا بھی حضرت یہاں پر فرمائیں گے. لیکن تمام حضرات سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں. صرف دور حدیث شریف کے اساتذہ کرام وہ ان 125 فارغ التحصیل جدید فضلاء کی دستار بندی کا عمل فرمائیں گے. اس کے بعد پھر جو دعا ہوگی وہ اجتماع کے اختتام کی دعا ہوگی. اب حضرت جو دعا فرما رہے ہیں یہ درس اور بیان
اور تخصص فی الافتاء کے افتتاح کی دعا ہوگی۔ تمام حضرات اپنی اپنی جگہوں پر اسی طرح سے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں گے۔ حضرت دارالحدیث کے اندر جا کر کے تخصص فی الافتاء کی تختی کی نقاب کشائی فرمائیں گے، اور یہاں دور حدیث کے اساتذہ کرام، طلبہ اور جدید فضلاء کی دستار بندی کا عمل فرمائیں گے۔ اچھا بھائی، میں اس کا اہل تو نہیں ہوں، لیکن فرمائش کی گئی ہے کہ میں حدیث کی اجازت دوں، تو تحصیل سعادت کے لیے اور تعمیل حکم کے لیے میں اپنی تمام اساتذہ کرام جو یہاں پر تشریف فرمائیں، یا تمام طلباء جو دور حدیث کے اور موقوف علیہ کے طلباء ہیں، اور جو حضرات کہیں باہر سے تشریف لائے ہیں اور اس کی خواہش مند ہوں، تو ان سب کو میں اپنی تمام مرویات کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے اس کو سعادت کا ذریعہ بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی محمد۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک، ولک الحمد حمدا عند كل طرفة عین وتنفس كل نفس۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انفعنا بما علمتنا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے اے اللہ ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنے دین کے اندر اخلاص عطا فرما دے۔ یا اللہ، اپنے رضا جوئی کی فکر عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے اعمال کو درست فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے افکار کو درست فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے سلف صالحین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہر طرح کی گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے جو دور حدیث کے طلبہ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحیح معنی میں عالم با عمل بنا۔ اے اللہ، ان کو علم نافع، عمل صالح عطا فرما۔ امت کے لیے یا اللہ خیر کا ذریعہ بنا، داعی خیر بنا، داعی اسلام بنا۔ یا اللہ، ان کو اللہ والا بنا، اپنی ذات کے ساتھ تعلق خاص ان کو عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، اس جامعہ کو اپنی رحمت سے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما۔ یہاں پر جو اساتذہ کرام تعلیم دے رہے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو اپنی امداد و نصرت سے ہمکنار فرما۔ یا اللہ، ان پر الہام فرما، رشد کا الہام فرما۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے ان کے اوپر اپنے طلبہ کو ایسا تیار کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کی رضا کے مطابق ہوں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی ساری زندگی اپنی رضا کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس جامعہ میں اب تخصص فی الافتاء کا آغاز ہونے والا ہے، ہو رہا ہے۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی اپنی رضائے کامل کے ساتھ کامیاب فرما۔ یا اللہ، اس کے اندر ایسے لوگ پیدا فرما جو قرآن کریم کو، حدیث کو اور فقہ کو صحیح سمجھتے ہوں، اور یا اللہ اس کے مطابق امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکے۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے ضلل و ضلال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا